وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ توحید اور معبودیت کے چند دلائل ہیں۔ پورا قرآن اللہ کی توحید، وحدانیت، یکتائی سے بھرا پڑا ہے۔ جہاں سے بھی کھولیں پتہ چلتا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، فکر کے لیے، نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ 164 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں بھی چند دلائل توحید کے پیش کیے گئے ہیں۔ آیت مبارکہ جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ اس آیہ مبارکہ میں بالترتیب آپ جان لیں توحید کے بڑے اہم اور واضح دلائل ہیں۔ نمبر 1، ان فی خلق السماوات والارض، لوگوں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں ذرا توجہ، آسمان اللہ نے پیدا کیے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان میں نجوم و کواکب کا سلسلہ اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر وسعت اور رفعت پیدا کی ہے، بلندی بھی ہے اور اس کے اندر وسعت بھی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ کہکشائیں جو سجائی ہیں، یہ بادلوں کا آنا جانا، اور پھر زمین جو تمہارے لیے بنائی گئی وہ خزانوں سے بھری اللہ تعالیٰ نے۔ کتنے خزانے اس میں موجود ہیں، کبھی غور کیا؟ اسی طرح دوسری نشانی، دوسری دلیل، واختلاف اللیل والنہار، یہ جو لیل و نہار کا، یہ جو دن رات کا تغیر ہے، تبدیلی ہے، کبھی غور کیا تم نے؟ کون ان کو چلا رہا ہے ایک ترتیب کے ساتھ؟ ایک آگے ہے اور دوسری پیچھے ہے۔ اور فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اس سورج کی مجال نہیں کہ چاند سے آگے گزر جائے، چاند کی مجال نہیں کہ سورج سے آگے گزر جائے۔ ایک ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ دنیا میں تم دیکھتے ہو یہ جو تمہارا الیکٹرک سسٹم ہے، برقی نظام ہے، تھوڑی سی تمہاری تار آگے پیچھے ہو جائے تو سارا نظام بگڑ کے رہ جاتا ہے اور کتنے حادثات ہوتے ہیں۔ اگر اس نظام میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو کیا بنے گا، کیا سسٹم ہوگا؟ کبھی دیکھا اور کبھی خرابی ہوئی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، رات اپنی جگہ پہ، دن اپنی جگہ پہ، سورج اپنی جگہ پہ، چاند اپنی جگہ پہ، اور یہ جو کہکشائیں سجائی ہیں، یہ جو راستے، یہ جو مدار بنائے، ان مداروں میں سارا سسٹم خود بخود چل رہا ہے۔ اصل میں انسان کی، پڑھے لکھے انسان کی، آج کے دانشور انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جب غور کرتا ہے تو کریشن کے متعلق، تخلیق کے متعلق غور کرتا ہے، کریٹر کے متعلق نہیں سوچتا کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ اس کی ساری سوچ آ جا کے شکوک و شبہات، تصورات، تخیلات، اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے کوئی نہ کچھ اگر سامنے چیز آ جاتی ہے۔ اصلاً چاہیے تو یہ
کہ جب انسان کسی منزل پہ پہنچے پھر یقین کر لے کہ واقعتاً یہ دانائی، یہ عقل، یہ شعور جس نے مجھے بخشا ہے وہی قادر مطلق ہے۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ یہ ساری قرآن کی آیات مبارکہ میں بتلا رہی ہیں کہ کس طرح دن رات کا سسٹم اللہ نے چلا رکھا ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل اور تیسری نشانی، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ پانیوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں چلنے والی کشتی، سفینہ، یہ جہاز، یہ بحری جہاز، کبھی غور کیا تم نے کس طرح تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ یہ لوگوں کے لیے کس طرح سامان فراہم کر رہی ہیں اور کس طرح آسانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ یہ نظام کس نے دیا ہے؟ یہ کس نے پانی کو حکم دیا اور پانی کو ایک سسٹم میں رکھا کہ تو نے اوپر چلنے والے سفینے کو ڈبونا نہیں ہے، اس کو تیرنے دینا ہے۔ وہ تو چاہے تو پانی کی گہرائیوں میں اپنے بندے کو مہمان رکھ سکتا ہے، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے، وہ بھی اور یہ بھی، یہ سارا کچھ دیکھو یہ کس نے بنایا ہے۔ اسی طرح چوتھی دلیل جو اس آیہ مبارکہ میں پیش کی گئی، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ یہ آسمان سے اترتے پانی کو نہیں تم دیکھتے؟ کس طرح تمہاری خشک زمین، تمہاری مردہ زمین، بے رنگ زمین، بے رونق زمین، بے حرکت زمین، اس میں اللہ تعالیٰ کس طرح شادابی پیدا کر دیتا ہے، کس طرح زرخیزی پیدا کر دیتا ہے، اور کس طرح جب بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر کس طرح خوشیاں بانٹتی ہے، خوشیاں تقسیم کرتی ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ زمین مردہ تھی، خشک تھی، ہم نے اس کو پانی دے کے، پانی نازل کر کے اس زمین کو ہم نے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج پیدا کیا۔ وہ اناج جو تم کھاتے ہو، تمہاری اولادیں کھا رہی ہیں، اس اناج کے پھر کئی انواع و اقسام تم اپنے ڈشز تیار کر رہے ہو، اپنے دسترخوان سجا رہے ہو۔ دسترخوان پہ خوبصورت چیزیں سجی تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان کے دسترخوان تک پہنچنے تک، زمین سے اگنے کے بعد، اس کی تخلیق پیدا کرنے کے بعد یہاں تک پہنچانے میں کتنے مرحلے طے کیے، کتنا نظام اس کے پیچھے ہے، وہ سارا کچھ تم بھول رہے ہو۔ یہ بس اللہ، سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں۔ پھر اسی طرح پانچویں دلیل اللہ کی توحید اور وحدانیت کی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جانور، جاندار کس طرح بسا دیے ہیں، پھیلا دیے ہیں۔ کون ہے ان کو پیدا کرنے والا اور کون ہے ان کو روزی دینے والا، رزق دینے والا؟ تم تو ابھی ریسرچ اور تحقیق میں لگے، تمہیں تو اتنا ہی نہیں پتا کہ زمین میں کل جاندار کتنے ہیں، ابھی تمہاری ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، ابھی صرف تم اس کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ یہ توفیق بھی اسی کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر جتنے جاندار ہیں، تمہارا تو انسانوں کا سسٹم ہے، اگر کہیں ہے
سسٹم کے مطابق تم کھانے تیار کرتے ہو، اناج تیار کرتے ہو، غلے تیار کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہو. یہ اگلی بات ہے کہ اس میں بھی بڑے بڑے قبضہ گروپ ہیں، بڑے بڑے ذخیرہ اندوز ہیں. تمہارا بس چلے تو ایک دانہ بھی کسی غریب کو تم کھانے نہ دو. لیکن یہ نظام وہاں نہیں ہے. وہاں اللہ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا، رینگنے والا، بسنے والا، رہنے والا ہر جانور، جاندار، اللہ نے اس کو روزی دینی ہے اور وہ دے رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ زمین پہ رہنے والے جانداروں کو رزق بھی دے رہا ہے اور جانتا ہے اس نے کب تک یہاں رہنا ہے، کتنی اس کی زندگی ہے، وہ سارا نظام اس کے پاس ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی، کہ جب وہ جانوروں کی گفتگو بھی سمجھ لیتے تھے. کس طرح انہوں نے ایک چونٹی کی زبان سنی، کس طرح انہوں نے ہدہد سے باتیں کی، کس طرح انہوں نے مکھی سے باتیں کی، کس طرح وہ جنوں سے باتیں کرتے تھے. یہ ایک ہلکی سی لیکن کتنی مخلوقات ہیں، کتنے زیرو، کتنی جاندار، سب کے مقام کا، مکان کا، ان کی رہائش کا اس نے انتظام بھی کیا، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نے کس کس کو دینا اور کتنا دینا ہے. پھر چھٹی دلیل وتصریف الرياح، ہواؤں کو کس نے چلا دیا ہے. تمہارے ماحول میں گھٹن ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتا ہے، مرنے لگتے ہو، تمہاری جان لبوں پہ آ جاتی ہے، تمہارے تمام تر الیکٹرک سسٹم کے باوجود سب کو تم بیکار سمجھنے لگتے ہو. تمہیں وہ آسودگی نہیں ہوتی، یکدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلتی ہے اور سارا سسٹم ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اور پھر ہواؤں کے ذریعے کس طرح اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، وہ بھی ایک سسٹم ہے. کبھی غور کیا؟ اللہ کہتا ہے غور کرو، سوچو، دیکھو ان کو پیدا کرنے والا، ان کو چلانے والا کون ہے. والسحاب المسخر، یہ جو بادل ہیں، ان بادلوں کے غول جب چلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ خود چل رہے ہیں، یہ بے قابو ہیں، یہ بے لگام ہیں، یہ بے مہار ہیں؟ نہیں، مسخر بین السماء والارض، اللہ نے ان کو آسمان و زمین کے درمیان پابند کر دیا ہے. اللہ نے یہ سسٹم بنا دیا ہے، نظام بنا دیا ہے. عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں نا. تو جب تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے، جب تم نے سوچنا نہیں ہے، کہتا نہیں میں بڑا عقل مند ہوں. اس عقل کا تو نے اچار ڈالنا ہے، جو عقل تمہیں اپنے رب کی پہچان نہیں کروا رہی، جس کو روشنی میں کچھ نظر نہیں آ رہا، جس کو دن میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اس عقل کا کیا فائدہ ہے؟ جو عقل تمہیں برباد کر رہی ہے، جو تمہیں گمراہ کر رہی ہے، جو توحید سے دور کر رہی ہے، جو نبی کے پیار سے، نبی کی محبت سے، نبی کی اطاعت و فرما برداری سے تمہیں لے جا رہی ہے، دور لے جا رہی ہے، جس عقل نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ مقامات مقدسہ کا احترام کیا ہوتا ہے، جس عقل نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ رشتوں کا احترام کیا ہوتا ہے، جس عقل نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہوتی ہے، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ کیا ہوتے ہیں. تو صرف اتنا ہی سیکھا ہے کہ جو میری زبان سے نکل گیا وہی قانون ہے، وہی سب کچھ ہے، بس اس کو چلنے دو، زبان کھل گئی بس چلنے دو. یہ زبان ہے، خدا نخواستہ کو گٹر نہیں ہے کہ کھل جائے.
جو زبان ہے اللہ نے اس زبان کو سنبھالنے کے لیے اوپر یہ 2 ہونٹ لگائے ہیں، 2 تالے لگائے ہیں، ایک نہیں 2 لگائے ہیں۔ اس کو بڑا تول کر سمجھ کر بڑے دھیان سے اس کو چلانا اور کھولنا ہے۔ اس لبوں کے پھاٹک کو، دروازے کو کھولنے کے لیے پہلے بہت زیادہ سوچنا ہوگا، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھی ہیں؟ اپنی توحید سمجھانے کے لیے، اپنی معبودیت الوہیت سمجھانے کے لیے۔ اور بھی قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ جہاں سے آپ کھولو گے آپ کے سامنے واضح دلائل موجود ہو۔